خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر ربک. تھوڑی دیر پہلے آپ محترم حکیم صاحب کی زبانی سرکار رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان سن رہے تھے. یہ جب راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں کوئی واسطہ نہ ہو، کہ آپ نے نہ کسی سے سنی ہو، اس نے آگے حضور سے سنا، خود آپ سے سنی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنے لگے تو 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتے. پھر یہ بات سنائی کہ 3 نیکیوں سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں. عالم دین ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا، مجاہد ہے، جہاد میں شہید ہو جاتا، سخی ہے جو اپنا مال اٹھاتا. مگر سب سے پہلے یہی تینوں پیش ہوں گے اور اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا، مال دیا تھا، علم دیا تھا. تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری خاطر یہ سب کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ جھٹلا دے گا کہ میری خاطر کچھ نہیں کیا، تم دکھاتے تھے لوگوں کو اور شہرت چاہتے تھے، وہ چیز حاصل ہو گئی دنیا، مجھ سے کیا چاہتے. تو حکم ہوگا سر کے بالوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دو. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری اور جو ہے نا سخی اور یہ شہید ظاہر میں، یہ ان سے ہی دوزخ بھرا جائے گا. اتنی بات خطرناک کہ سب کچھ کیا مگر وہ ظاہر برباد ہو گیا. یہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں کہ ہم جیسے تیسے کر دیں تو وہ خوش ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کافروں نے اسپتال بنایا، فلاں یہ کر گیا، سکھ ہندو. بھئی اللہ پر احسان کیا، اللہ کیوں ان کو اجر دے؟ کسی نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کے رسول کو مان کر کیا تو اللہ اس کی نیکی کی قدر کرے گا. مگر جس نے اپنے طور پر کیا، اللہ پر کیا احسان ہے اس کو کہ اللہ اس کو بدلہ دیتا رہے. اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی دعا تھی. امام ابن تیمیہ نے کتاب العبودیہ میں اس کو یہ بالکل ہمیں اپنا ورد بنانا چاہیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالح واجعلہ لوجہک خالص ولا تجعل لغیرک فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے کاموں کو پہلے تو شریعت کے مطابق بنانا، وہ صالح ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، شریعت کی پابندیاں، یہ پہلی شرط ہے. واجعلہ لوجہک خالصا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس عمل کو صرف اپنی ذات کے لیے بنانا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کروں. تیری ولا تجعل لغیرک فیہ شیئا، اور تیرے سوا کسی دوسرے کا اس میں ذرا بھی حصہ نہ. بہت پیاری دعا، یہی مضمون اس میں آیا. اللہم اجعل عملی کلہ صالح واجعلہ لوجہک خالص ولا تجعل لغیرک فیہ شیئا. تو یہ سورہ المدثر کی جو آیت میں نے پڑھی، 3 آیتیں پڑھی میں، ان میں جو حکم ہوا نا صرف ایک ٹکڑا، وربک اللہ کے رسول. یہ بالکل ابتداء میں اتری ہیں المزمل المدثر. رسول اللہ کو حکم ہوا اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان فرمائی نا اور کچھ نہیں، وربک تیرا رب جو ہے نا صرف اس کی بڑائی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا اور یہ لوگوں کو بتا کہ دنیا میں اگر بڑائی عظمت ہے نا، کسی کوئی بڑا ہے نا صرف اللہ. باقی جتنے نا ان کو اگر تھوڑی بہت عزت ملی ہے اس کے دینے سے ملی ہے اور وہ عارضی ہے، جب چاہے ان سے چھین لے. کوئی بڑا نہیں ہے. یہاں جو کام کوئی ہوتا ہے، کوئی فعل ہے، کوئی نعمت ہے، سب اس کی طرف سے ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. اگر کوئی دے رہا وہ بھی اس کے دل میں ڈالتا دے رہا، ورنہ یہ کچھ نہیں، یہ صرف سامنے ظاہری ہیں آرات اس کے ہاتھ میں، ورنہ اصل فاعل حقیقی جو نا جو کر رہا ہے وہ اللہ. اللہ نہ کرے کوئی کسی کو آنا نہیں دیتا، کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، یہ سارا اس کے کام ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی تکبیر، فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کر. تکبیر جو سمجھ لیں سارا دین جو ہے تکبیر میں ہے. یہ صرف لفظ نہیں، اللہ اکبر، سارا دین اس میں آ گیا. اللہ نے کہا سب سے پہلا کام جو میں اپنے نبیوں اور رسولوں سے لیتا رہا ہوں اور جو ان کے ذمہ لگایا گیا کہ تمہارا مشن کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کی عظمت اور بڑائی جو ہے نا اس کو جاگ نہیں کرنا، دماغوں میں بھر جائے کہ اگر کسی کو لائق ہے کہ وہ کہے میں ہوں تو صرف اللہ، اس کے سوا جتنے کسی کا حق نہیں ہے.
ہم ہر چے ہستن رضا کم ترن کے با ہستی اس نام ہستی بڑھو. سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جتنے ہیں نبی ہیں فرشتے ہیں ساری مخلوق ہے ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کہیں کہ ہم ہیں. وہ آپس میں ہیں ہم سے بہت اونچے ہیں بڑے درجے. یہ مخلوق کا آپس میں تفاضل ہے. اللہ کے سامنے کیا جیسے ستارے ہیں مگر جب سورج آ جاتا ہے کوئی نظر آتے ہیں. تو سلطان عزت علمبر کشد جہاں در سر بجیب عدم در کشد. جب وہ سلطان عزت وہ غالب اور حکمران اپنا جھنڈا لہراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا بیان شروع کرتا ہے. تو سلطان عزت علمبر کشد جہاں سر بجیب عدم در کشد. اس وقت ساری دنیا جو ہے نا وہ عدم کے نیچے چھپ جاتی ہے کہ ہم نہیں ہیں. توبہ توبہ تیرے سامنے کیا کام ہے کوئی نہیں. جو کچھ ہے تیرا کرم اور مہربانی ہے ہمارا کیا. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت یہ کلمہ کہتے تھے. صبح ہوتی تو ما اصبح کہتے, شام ہوتی تو ما امسا کہتے. صبح اور شام کا ذکر کرتے. ما اصبح بی من نعمت لا باحد من خلقک فمن کا وحدک لا شریک لک. اے اللہ صبح کے وقت مجھے یا مخلوق میں سے کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس پر کوئی انعام ہوا وہ صرف تیری طرف سے ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہے. کسی نے نہیں دیا نہ کوئی دیتا. فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اس لیے تیری حمد ہے تیرا شکر. یہ کام ہے جس کے لیے پیغمبر آتے ہیں کہ سب کے ذہنوں میں بٹھا دیا کوئی آستانہ نہیں کوئی درگاہ نہیں کوئی دربار نہیں. یہ سارے اس کے عاجز بندے ہیں. فرشتے تک عباد مکرمون شریف غلام ہے اللہ کے. لا یسبقونہ بالقول کوئی مشورہ نہیں دے سکتے. پہل کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بارش ہونی چاہیے نہیں. وہم بامرہ یعملون جو حکم ملتا ہو کرتے. اس لیے اسرافیل بھی منہ میں لیے بیٹھا سور وہ جو ہے نا بجایا جانا سائرن وہ اس کے منہ میں اور اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہا. جب سے پیدا ہوا دیکھ رہا. جب اشارہ ہوگا کہ بجا دو بس آواز دے گا اور ساری دنیا فنا ہو جائے. آپ نہیں وہ اس میں پھونک مار سکتے. اس لیے مسئلہ کیا اللہ کی بڑائی. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے نا اس میں سب کچھ تکبیر ہی تکبیر ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں کس کلمہ سے شروع ہوتی ہے تحریم و تکبیر جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاتے ہیں. مخلوق سے کٹ جاتے ہیں. اب کسی سے بات نہیں کر سکتے کسی کو دیکھ نہیں سکتے صرف اللہ. اس کے گھر کی طرف منہ کرتے ہیں اور منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر کوئی بڑا نہیں ہے سوائے تیرے. پھر رکوع کو جاتے سجدے کو جاتے ساری نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. جانور ذبح کرنے کے وقت آتا ہے ہم اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں. اور اونٹوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کہتا ہے نا فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواف کتاروں میں کھڑے کرو کعبہ کی طرف منہ ہو. ایک گھٹنا ان کا باندھا لٹا کر ذبح کرنا کوئی نہیں آیا. ذبح دوسرے جانور ہیں کہ زمین پر لٹا کے نہر ان کا سینہ کعبے کی طرف ہو لائن میں کھڑے ہوں جیسے نمازی ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے. ماہر آدمی کے ہاتھ میں نیزہ وہ یہاں مارے اور اس کا خون اس کی جو ہے نا ہٹ جائے خون بہ جائے فیضا وجبت جب وہ پھر زمین پر گر جائیں. پہلے قیام میں تھے کھڑے تھے رب کے ساتھ اب سجدے میں ہو گئے زمین پر جب گر گیا اور لیٹ گئے ایسے ہی جیسے انسان سجدے میں چلا جاتا. فرمایا اونٹوں کو کھڑا کر کے ان کو نیزہ مارو اور اللہ کا نام لو. اس وقت بھی ہم کہتے ہیں بسم اللہ. اے اللہ ہم کسی جانور کی جان کیسے لے سکتے تھے. ہمیں کیا تھا ایک جاندار کو ماریں. تیرا پیارا جانور تھا جیسے ہماری جان پیاری ہے مگر صرف اس لیے کہ تو نے ہمیں اجازت دے دیا کہ ان کو میرے نام پر بسم اللہ. ہم ان کو اسی لیے اللہ کے رسول میری آپ کی باتوں میں تو کوئی اثر نہیں نہ ہمیں وہ بات ہی ہے کہ ہم اللہ سے تعلق. مگر حدیث پاک میں آتا رسول کریم علیہ السلام جب اونٹوں کو نہر کرنے لگے حج کے موقع پر تو یزدل افنار ہے ہر اونٹ آپ کی طرف آگے بڑھتا تھا بجائے بھاگنے کے اور جان بچانے کے. وہ بڑھ رہے تھے کہ ماریں اللہ کے نام پر. اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کی دی وہ مانگتا دیں گے ہم. اس لیے اللہ کہتا ہے اونٹوں پر بھی اللہ کا نام لو اور باقی جو جانور ذبح کر رہے دین میں یہی اس کا نام ہی یہ رکھ اللہ کا نام لینا. جہاں کہتا نا ذبح کرو اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہنا یہی اس کو حلال کرتا. ورنہ چھری پھیرنے ہندو سے پھیرنے خون تو نکل گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا. وہ غاصب ہیں چور ہیں کیوں اللہ کے جانور کی جانوں نے بلا اجازت لیا. مسلمان ان کو دکھاتا ہے جیسے آپ چیک لے جاتے ہیں بینک میں کہ مالک نے مجھے چیک دیا وہ دے دیتے رکھ. جب اللہ کا نام سنایا کہ بھائی مال کے کائنات اجازت دیتا ورنہ ہم آپ پر کیوں یہ ظلم کریں تو جانور بھی خوش ہوتا اور جان دیتا جیسے شہید دیتا. تو وہاں بھی اللہ اکبر ہی
کہ وہ کائنات کا مالک بہت بڑا ہے، اس نے اجازت دی۔ تو یہ اللہ اکبر میدان عرفات، آپ صفا مروہ پر جائیں، جب آپ صفا پر کھڑے ہوئے مروہ پر 3 بار، پہلے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بھی پھر دعائیں اور کی، اور طواف کعبہ بھی سارا اللہ اکبر، حجر اسود کے سامنے آیا اللہ اکبر، جب چکر آیا اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب کوئی بیان فرماتے، صحابہ کرام کو کوئی بات پسند آتی، کہتے نہیں تھے مولویوں کی طرح کہو سبحان اللہ، ایسی نہیں فضول بات کی ضرورت تھی، لوگ آپ اپنے جوش و جذبہ سے کبھی کبھی کہہ دیتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ، واقعی اللہ کے رسول کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس کے وہی بڑا۔ تو یہ کبریائی عظمت جو ہے نا کہ بڑا بنے، مخلوق کے خدا جو ہے اس کی کیا بڑائی ہے، نہیں تھے بنا دیا اللہ، اور اسی حال میں رہتے ہیں جس میں وہ رکھنا چاہتا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری دیکھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بنا سکتے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو کرنا چاہتا اس کا حکم جاری ہوتا، ساری مخلوق اس کے سامنے لباس ہے، اس لیے کہتا بڑائی ہے عظمت اس کا لباس ہے۔ حدیث پاک میں آیا الکبریاء اور ردائی، میں نے اوپر جو چادر لی ہے وہ کبریاء ہے، ویسے نہیں چادر بات سمجھائی کہ یہ میری وردی ہے، بڑا بننا میرا حق ہے، پر عظمت و اداری، اور میرا جو طے بند ہے نا وہ عظمت ہے، لا محدود ہونا کہ میرے کسی کمال کی کوئی حد نہیں، نہ علم کی نہ قدرت کی نہ سما، کسی صفت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے آگے خدا کی کوئی لمٹ آ گئی، نہیں۔ عظیم کا معنی یہ لا منتہا لغایت، اس کی کوئی حد نہ آئے۔ فرمایا یہ میرے نیچے کی چادر ہے، جو ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہتا میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ بڑے بنتے ہو، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اور نیک لوگ بھی جتنی زیادہ عاجزی کرتے ہیں، ہم تو سمجھے نہیں اس لیے دعوے کرتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ جھکتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ اللہ تیری مرضی۔ تو اللہ کہتا ہے اے رسول اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو خبردار کر دے، اور کرنا کیا، مسئلہ ایک ہی ہے، اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وربک کا تیرا جو رب ہے نا صرف اس کی بڑائی بڑھائے، صرف ربا کا پہلے جو لائے نا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو عربی زبان میں حصر کہتے ہیں نا کہ صرف تیری بات کر رہے۔ اگر بعد میں ہوتا کبر ربا کا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، مگر ہو سکتا ہے دوسروں میں کی کرتے، اب بند ہو گیا ربک کا۔ جب بھی یہ بات آئے کہ بڑا کون ہے حقیقی معنوں میں، تو صرف کہو کہ رب، صرف اپنے رب کی بڑائی ہے، باقی سب محتاج ہیں، اس کے عاجز بندے ہیں، اس کے سامنے بے بس ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ٹھیک ہے، نبی آسمانوں پر، ہم زمین کی 7ویں تہہ کے نیچے، بہت فرق ہے، مگر اللہ کے سامنے کیا؟ اللہ تو جب چاہے سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے یہ میری بے ایمانی ہے کہ قرآن تجھے سکھایا، اب بھی اگر ہم تیرے سینے سے اس کو لے جائیں تو تجھے کوئی حمایتی نہیں ملے گا جو ایک آیت بھی لا کر، سب بے بس۔ کہا جو ہم نے سکھایا تو نہیں بھولے گا الا ماشاء اللہ، ہاں اگر رب ہی بلانا چاہے وہ بلا سکتا۔ کتنی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور بعد میں کہا یار اس بندے پر اللہ رحم کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد کرا دی جو میں بھول ہی گیا تھا۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ بالکل کبریائی کا مالک ہے، اس لیے کہا وربک فکبر۔ اور قرآن مجید میں نا آپ دیکھ لیں جب روزے کے احکام بیان ہوئے وہاں بھی فرمایا یہ روزے جو تم سے رکھوائے جا رہے ہیں اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ یہ کھانا نہ کھاؤ، بیویوں کے پاس نہ جاؤ، یہ تو صرف ظاہری علامتیں ہیں، اصل مسئلہ کیا؟ وہاں بھی بات کہی کہ یہ تکبیر ہے، پریکٹیکلی تم سے منوایا جا رہا کہ اللہ بڑا ہے، تم کر کے دکھاتے ہو کہ اگر اللہ بڑا نہ ہوتا یار میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا، ایسا شیریں اور ٹھنڈا پانی ایک سیکنڈ رہتا ہے، میں نہیں پی سکتا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اب کوئی لاکھوں کروڑوں دے نا کہ تم روزہ افطار کر دو، میں نے کہا نہیں یار رکھو اپنے پاس، میں اللہ کا حکم توڑ دوں۔ تو وہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب یہ مسائل بیان کر رہا ہے روزے کے تو وہاں کیا کہا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تکبیر آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جگہ سمجھائی جا رہی کہ نمازوں میں تم قولی تکبیر کہتے ہو منہ سے اللہ اکبر، یہ عملی تکبیر ہے کہ تم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو کہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں، اس کا حکم سب سے سپریم ہے۔ تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، روزے جو تم رکھتے ہو اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے عمل سے یہ اظہار کرو کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے کوئی بڑی چیز نہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، رسالہ ایشیا میں چھپا تھا کہ ایک سپاہی کو پٹھو لگ گیا، کسی غلطی پر حکم ہو گیا کہ اپنی بوجھ پر اٹھاؤ سب کچھ اور چکر لگاؤ، گرمیوں کے دن سے بہت سخت گرمی تھی،
جو تھا نا میجر، وہ اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا، مجوسی تھا، وہ دیکھتا رہا کہ زور کا وقت ہوا، وہ بیچارہ وہاں گیا، نلکے سے اس نے وضو کیا، پانی نہیں پیا، حالانکہ انتہائی گرمی تھی۔ اس نے بلا کر اسے کہا کہ میں نے یار تجھے دیکھا ہے، تو نے پانی نہیں پیا۔ اس نے کہا صاحب میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اس نے کہا روزہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ اس مہینہ میں کھاؤ پیا لو۔ اس نے کہا اللہ دیکھتا؟ اس نے کہا ہاں دیکھتا، اسی لیے میں نے پانی نہیں پیا۔ اس نے کہا یار اس دین کی کتابیں مجھے دو۔ اس نے کتابیں دی، پڑھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ریاست بہاولپور میں پھر نواب صاحب نے اس کو اپنی فوجوں کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اس مجوسی، صرف مسلمان کی اس حرکت سے کہ اس نے پریکٹیکلی اس کے سامنے یہ اظہار کیا کہ اللہ بنا، وہ دیکھ رہا میں اس کا حکم نہیں توڑوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا سارا یہ قربانی آپ دیکھ لیں۔ اب قربانیوں کے بیان آئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ بیان کیا، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مگر دین جو ہے نا اتنا اعلیٰ اور شاندار ہے کہ ساتھ ساتھ فلسفہ بیان کرتا جاتا کہ اس شے کی اصلیت کیا ہے۔ روزہ بھی فرمایا یہ پریکٹیکلی تکبیر ہے، زبان سے اللہ اکبر کہو نہ کہو، تم اپنے عمل سے ثابت کر رہے کہ اللہ سب سے بڑا۔ یہاں بھی جب کہا کہ قربانیاں دو، یہاں بھی بات وہی آئی جو وہاں تھی، وہی فکرہ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ گوشتوں کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت۔ اس نے کیا کرنا کہ صرف خون بہادر خود کھا لو، قربانی ہو گئی؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کی عدالت میں تمہاری صرف تقویٰ پیش ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے اور تم کتنا مانتے ہو کہ یہ جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورہ یاسین میں پڑھیں مما عملت ایدینا، اللہ کہتا ہے ہمارے ہاتھوں نے بنائے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں بنائے، کہ اس جسم کا ایک رونقلا تم نے نہیں پیدا کیا، یہ مکمل جانور میں نے دے دیے، ان پر سواریاں کرتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان کا گوشت کھاتے اور بے شمار فائدے تم۔ اب تو دنیا دیکھتی ہے جانوروں کے گوبروں اور دوسری چیزوں کتنی چیزیں، اور اللہ کہتا ہے اتنے نفع اٹھا رہے ہو، اس لیے جب میں قربانی کا حکم دیتا ہوں تو اسی پر کہ یہ نعمت جس نے دی ہے سب اصل میں اسی کا مال ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر وہ مانگتا ہے، اور مانگتا بھی اپنے لیے نہیں ہے، اس نے کھانا ہے، کہتا دو میرے نام پر اور میرے غریب اور مسکین بندوں کو کھلا دو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے مالک کو ان کی فکر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جب کہا نا ربا کا قبر، یہاں بھی قربان جائے، کوئی نہیں کہا کہ اپنے خدا کی بڑائی بیان کر، ربا کا، تیرا جو رب ہے، تیرا رب، یہ بھی نہیں کہا رب کا ہے کسی کا نہیں، تیرا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کو چھوڑے، میرے آپ کے ساتھ جو ربوبیت کا معاملہ شروع سے ماں کے شکم میں کیسے غذا پہنچانے کا انتظام کیا، سبحان اللہ، منہ سے نہیں جاتی، ایسا سسٹم بنا دیا کہ سب کو جا رہا ہے، پیدا ہوتا پھر دودھ، اور وہ دودھ ایسا نرم پیدا کر دیا کہ ہضم کر سکے، جیسے جیسے وہ ثقیل غذا کھانے کے قابل ہوتا جاتا دودھ سوکھتا جاتا، پھر دوسری غذا پر اس کو لگاتے ہیں، وہ غذا بھی جو ہے اس سے زمین بھر دی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہر وقت جو تیری خبر لے رہا ہے، رب کا معنی خبر گیر اور نگران ہے، کہ ہر وقت تیرے حال سے باخبر ہے، ہر وقت معاملہ اس کا تیرے ساتھ۔ آکسیجن وہ دے رہا ہے، بولنے کی طاقت وہ دے رہا، تمہیں سننے کی قوت وہ دے رہا، ہر لمحہ جس کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی، اس رب کی بڑائی دار، رب کا، تیرا رب ہے، یہ نہیں کہ اوروں کا، تیرا خود۔ کیسا پیارا جملہ فرمایا، رب کا حکم، تو اپنی طرف نگاہ ڈال، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا رہا، شروع سے لے کر دیکھتا جا، خود والویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع، اپنی ابتدا سے شروع کر کہ نطفہ کیسے بنا، ماں کے رحم میں کیسے گیا اور فیکٹری بنا لگ گئی جہاں سے تو نکلا، ثم انشأنا خلقا آخر، کئی مرحلے آئے، لتھڑا بنا، ہڈیاں بنی، لباس اس پر پہنا، مگر جب تو نکلا قرآن کہتا ہے کہ نئی مخلوق بن کر نکلا۔ اگر لوگوں کا یہ مشاہدہ نہ ہو، ہم پیدا ہوتے بچے نہ، کوئی باہر سے آئے سیارے سے، اس کے کہا یہ جو عالم بول رہا ہے، یہ جو جرنیل ہے، یہ جو کمانڈر ہے، یہ تو ایک پانی کی بوند ہے، وہ کہے گا یار مذاق کر رہے ہیں، پانی کی بوند ایسے بن سکی؟ اللہ کہتا ہے بناتا ہے، تم نکلتے ہو بالکل ایک نئی مخلوق، ایسی شکلیں ہیں جن پر تم قربان جاتے ہو، خوبصورت ایسے عالم ہیں جن کی تقریر پر تم حیران ہوتے ہو کہ ان میں ایسا کمپیوٹر قابل، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آگے فکرہ بولا کہ انتہائی خوبیوں کا مالک ہے وہ اللہ جو کائنات کو چلا رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ تو فرمایا تیرا رب ہے، ہر لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے اس سے جدا ہو جائے اسی وقت موت ہو جائے، جس کو موت اور فنا کہتے ہیں وہی ہے کہ جب اس کا ارادہ ہو جاتا کہ شے کو ختم کرنا، پیچھے سے سپلائی بند کر دیتا، ہم کہتے ہیں وہ شے ختم ہو، انسان مر گیا، جب تک وہ خبرگیر رہتا، نگران رہتا، زندہ۔ تو فرمایا رسول کام کیا تیرا؟ یہی پچھلے پیغمبروں کا
وربک کا حکم ہے۔ ہر انسان کو سمجھا دے کہ تیرا جو رب ہے نا، جو ہر لمحہ تیرے ضروریات پوری کر رہا، اس کی بڑائی اپنے دل میں اٹھا۔ تو یہاں قربانی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو یہ خون اور نہیں گوشت پہنچے، ولا کی تقویٰ منکم، اور جیسے روزے کے بارے میں تھا وہی فکرہ، کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہ قربانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ اس نے تمہاری خدمت کے لیے جانور لگا دیے ہیں جن میں اونٹ تو گزارا، چھوٹا جانور بھی قابو نہ آتا، جب جو اتنے بڑے جانور نکیل ڈال کر تمہارے بچے لیے پھرتے ہیں، بیچارہ حکم مانتا پھرتا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس خدا نے تمہاری خدمت میں لگا دیا؟ دودھ دوتے ہو، گوشت کھاتے ہو، سواریاں کرتے ہو، اس خدا کا حق ادا کرو، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، یہ اسلام کا راستہ سجایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو، پکارو بلند آواز سے اللہ اکبر علی ما ھداکم، کہ وہ بڑی عظمت والا اللہ ہے جس نے ہمیں یہ، اسی لیے تکبیر ان دنوں میں آ جاتی، چھوٹی تکبیر پر رہ گئی۔ امام شافعی بات ہے وہ جس تکبیر کا قرآن میں حکم تھا وہ چھوڑ دیا تم نے، اور جس کا صرف حدیث میں تھا وہ آ گیا کہ ہم 8-9 تاریخ سے شروع کرتے ہیں فجر سے 13 کی عصر تک کہتے ہیں نمازوں کے بعد، یہ سنت میں، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں جس تکبیر کا ذکر ہے وہ پیچھے گزری جمع روزے کے نام سے امام فرماتے ہیں جب لوگ چاند دیکھتے تھے اسی وقت سے اللہ اکبر شروع ہو جاتا تھا، ہر نماز کے بعد، مغرب، عشاء، فجر اور عید کی نماز، چھوٹی عید کی نماز پڑھی جائے پھر ختم ہوتی تھی، تو تکبیر ہی تکبیر۔ اور نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں جو عیدیں ہیں ان میں تکبیریں زائد رکھ دی، خوشی کا موقع، مسلمانوں کا جشن ہے، مگر جشن بھی ہم نے منایا تو عجیب انداز کہ سب سے پہلے میدان میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں جھکے، اور 7 یا 5 تکبیریں کی جیسے اہل حدیث کے کہتے ہیں مکہ مدینہ میں تھی، اور 3 کہیں جیسے حناف کہتے ہیں، دونوں سنت، بالکل ان میں سے کسی میں کوئی چیز نہیں کہ کوئی خراب ہے، جیسے موقع میں۔ کبھی اللہ کے رسول نے اس طرح کی کہ دونوں رکعتوں میں قرات شروع کرنے سے پہلے کی، 7 بھی پہلے کیا نہیں، 5 بھی۔ کبھی یہ کیا کہ پہلی میں 3 جو تھیں وہ پہلے کہیں اور دوسری میں پھر قرات ختم کر کے رکوع کو جانے کے وقت، جیسے حناف، بالکل یہ صحابہ اور تابعین رسول اللہ ثابت ہے، یکساں سنت ہے۔ مصیبت ہے کہ اسلام ٹکڑے ہو گیا، کچھ نے 7-5 پلے باندھ لی، وہ 3 کو بدعت کہتے ہیں، 3 والے کہتے ہیں ہم 7-5 والے کے ہاتھ مل کے ہماری نماز خراب ہوگی۔ علماء کو چاہیے کہ وہ ساری حدیثیں سنائیں کہ یہ دیکھ لو رسول اللہ بھی یہ سارے کام کرتے تھے، صحابہ بھی، دین جو ہے کھلا، اس میں ایسی بندشیں کوئی نہیں۔ تو یہ زیادہ تکبیریں اسی لیے کہ یہ تم نے اچھا لباس پہنا ہے، خوشبو ہے، اتنا بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا، کہیں غرور اور تکبر نہ آ جائے، تم اپنے نعرے مارنے کے بجائے یہ نعرے مارو اللہ اکبر، بڑا ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں۔ تو یہ تکبیر ہی تکبیر ہے، سارا دین ہے، جہاں جہاں سکھایا گیا تکبیر ہے۔ میدان ہے یہ کعبہ کے گرد جو ہے طواف، اس میں بھی تکبیر، صفا مروہ پر 3 بار اللہ اکبر، یعنی ذہن میں یہی بٹھایا کہ اللہ بڑا۔ اب اللہ بڑا کے بارے میں بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تکبیر کے 3 مراحل ہیں۔ ایک تکبیر اعتقادی ہے، اس میں زبان نہیں ہلانی، نہ منہ سے کہنا، دل میں اور اپنی عقل سے سمجھنا کہ اللہ بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ مطلب اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں، علماء نے کیا، دفتر لکھے اللہ کے بارے میں، یہ سب ادھر ہی رہ گیا، ایک رائی برابر اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وصف اور اس کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ انسان اس کو گھیر سکے، جتنے جی چاہے کتابیں لگائے بیروں از وہم و کال و کیل من۔ رومی فرماتے ہیں جو ہم بولتے ہیں لکھتے ہیں اور وہم و خیال لاتے تو اس سے بہت پرے ہے، تو سمجھ میں آ سکتا؟ جب گھیر لیا ہم نے تو ہم محیط ہو گئے، لا یہی سونا بیلما۔ اللہ کہتا ہے وہ قابو آ سکتا؟ اگر تم نے اپنی عقل و سمجھ سے کوئی سمجھ لیا کہ اللہ ایسا ہے، وہ تمہارے ذہن کی گرنت ہے، اپنا دماغ کا گھڑا ہوا ایک بت، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس سے بہت پرے ہے، جو اکبر کا معنی پرے سمجھ ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ غالب کہتا کہ ادراک جو ہے عقل یہ جہاں تک اڑ سکتی اٹھتی جائے، اللہ اس سے پرے ہے، جہاں سے جائے گی یہ ساتھ لکھ لے کہ یہ نہیں اللہ ہو سکتا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کعبہ بھی صرف اللہ کی طرف اشارہ کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا تاکہ تم پتہ رہے کہ اللہ ہے، ورنہ وہ سمجھ سے باہر۔ حضرت امام جعفر صادق اللہ عنہ پر رحمۃ فرمائے، انہوں نے پوچھا تم جب اللہ اکبر کہتے کیا معنی ہوتا ہے اس کو؟ کہنے لگے یہی ہر شے سے بڑا۔ انہوں نے کہا شے کوئی ہے جس سے بڑا ہونا؟ شے جو اس کی بنائی ہوئی ہیں، جب چاہے مٹا دے، شے اس کے پاس دوسرے پرڑے میں،
کہ ایک طرف اللہ دوسری، اور شہ شو کوئی نہیں اس کے مقابلہ میں، اللہ اکبر میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے اس کا بیان کر دیا، اس کی حقیقت بیان کر دی کہ اللہ یہ ہے، اس سے پرے تم بیان نہیں کر سکتے۔ لا یصل الیہ العقول والافہام، عقلیں اور سمجھیں وہاں تک نہیں جا سکتے، جتنا جی چاہے زور لگا لو، دانشور اور سارے کھپ جائیں، اللہ کا پتہ نہیں چلا گیا۔ اس کے کیے ہوئے کام نظر آئیں گے، کر رہا ہے، اپنی قدرتیں ساری تماشے دکھا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی شانوں کا مالک۔ خود کیا ہے کسی کو نہیں پتا، نبی ولی جو گئے لا اسی سنا رہا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کسی کیا، کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی کو قابو نہیں آیا۔ اس لیے کہا کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ تمہاری سمجھ اور عقل میں آ سکے۔ پہلا اعتقاد تو یہ کرنا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں جتنے سوال اٹھاتے ہیں نا لوگ، وہ سارے ختم ہو گئے کہ یہ سوال تم اپنی تنگ عقل کے مطابق اٹھاتے ہو، اللہ اس سے پرے، وہ تمہاری سمجھ سے باہر بات ہے۔ ایمان لاؤ اس پر، جو اس نے کتابیں اتاری ہیں ان کو پلے باندھو، اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر یہ ڈھونڈنے نکلے کہ اللہ کیا ہے، سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توادر بلاغت بصحبہ رسی، سبحان ہوا نا عرب میں بہت بلیغ تھا، ایسے اشعار اور ایسی نثر لکھتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ تو سعدی فرماتے ہیں تم بلاغت میں سبحان تک پہنچ سکتے ہو، بڑے فصیح ہو سکتے ہو، لیکچرار ہو سکتے ہو، دانش توادر بلاغت بصحبہ رسی، نہ در کونے بے چونے رحمان، مگر اللہ کی شان کے بارے میں کیا ہے، اس بارے میں تم سب ڈرنا لاؤ، سب ہار گئے ہو، تھک گئے ہو، آرام سے بیٹھو۔ دری ورتا کشتی فروش ہزار، کہتے ہیں اس بنور میں بے شمار کشتیاں ڈوب گئی ہیں کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار، کہ ایک پھٹا بھی نہیں ملا۔ جو اس بحث میں پڑے نا کہ اللہ کا پتہ کر لیں، پاگل ہو کر مر گئے، نہیں پتہ۔ اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ سمجھ میں آ سکے۔ اس لیے عقل کو کہا اپنی حد میں رہ، تم تو اپنے آپ کو اب تک نہیں سمجھ سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں میں، آپ بھی کہہ رہے ہیں میں کا ہی نہیں پتا، سب سائنس اور فلسفے ہارے ہوئے ہیں کہ میں کیا، یہ جسم کی باتیں کرتے کہ خون دوران کرتا، مگر اندر جو بولا کہ میں ہوں، میری یہ سمجھ ہے، میں یہ کروں گا، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ سارے کام کہ ہمارا کنٹرول کر رہی ہے، یہ روح حیوانی کی باتیں کرتی کہ خون سے جسم حرکت کرتا، یہ تو جانوروں میں ہی ہے، جو روح انسانی ہے جس سے ساری دنیا پر یہ وہ کیا، اس عقل سمجھ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کہاں کوئی کہتے ہیں دل ہے، کوئی دماغ، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلی بات تکبیر اعتقادی کہ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، جتنا جی چاہے نہ بر ہو جے ذات پرد مرغے وہم، کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا تو گزارا، وہم میں بڑی طاقت ہے، وہم سے خیالی شکلیں بنا، میں اپنے وہم میں بنا لوں کہ 1000 ٹانگوں والا انسان ہے، دماغ میں لا سکتا ہوں، تم وہم میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ کیا، سامنے تو سچ مجھ تو گزارا، نہ بر ہو جے ذات پرد مرغے فہم، وہم کا پرندہ اس کی ذات کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، نہ در ذیل وسوس صد دستے فہم، اور عقل کا ہاتھ جو ہے نا اس کی صفات کے بیان تک بھی اس کی رسائی نہیں، وہ تمہارے ہے نا سمجھنے سے پرے۔ اور دوسرا پھر ہے کہ قولی ہے کہ ہم زبان سے بھی اعلان کریں طرح طرح کے کلموں سے کہ واقعی وہ بڑا، اللہ اکبر آ گیا، کبھی اللہ اکبر کبیرہ حضور نے کہا، بہت سارے کلمے، یہ اس عقیدے کا اظہار ہے کہ اللہ واقعی بہت بڑا، اور بڑا یہی ہے جب ہم یہ لفظوں میں کہتے ہیں تو کیا مطلب، الاتصاف بجمیع صفات الکمالیہ، کہ جتنے اچھے اوصاف ہیں بناتے جاؤ فہرست، کہ عالم ہونا چاہیے اس کو، جاہل نہ ہے، اور انتہا درجے کا سننے والا ہونا چاہیے ہے، دیکھنے والا، رحم کرنے والا، انصاف کرنے والا، رزق دینے والا، محبت کرنے والا، جتنے اچھے اوصاف ہیں نا صفات کمال جن کو کہتے ہیں، یہ سب اس میں موجود، یہ اللہ اکبر کا ترجمہ کر رہا ہوں، بتوضع عن جمیع صفات النقص، اور جتنی عیب کی باتیں ہیں ان سب سے مبرہ، ایک بھی عیب والی بات نہیں۔ جب عیب پیدا کرو گے کہ یہ ظلم کر دیا، یہ بے موقع اس نے موت دے دی، تو تمہارا کفر ہوگا۔ اللہ کو کہہ رہے اللہ اکبر کہ وہ خرابیوں سے، عیبوں سے بہت پرے، اور تمہار سارے اس میں پھر اعتراض کرتے۔ اور پھر آ گیا عملی تکبیر کہ اپنے عمل سے ثابت کرو، شریعت پر چل کر جہاں سے روکا رکھ دو، جس کا حکم دیا کرو، یہ ہوگا پھر عمل سے تکبیر، اس کی بڑائی کا اعلان۔ اور اگر زبان سے اللہ اکبر کہتا رہے، حکم توڑ کر، تو کوئی بات ہے کرنے، یہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور تیرا باپ یا بھائی کوئی بات کہتے تو بڑے احترام سے مانتا، کائنات کا مالک کہتا تو اس کی موجود نہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا جب تو جرم کر رہا ہوتا، تجھے شرم نہیں آتی کہ جہان اس کا ہے اور تیرے پیشانی کے بعد اس کے ہاتھ میں، جب چاہے تجھے موت دے دے
تو حیا نہیں کرتا اور جرم کرتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کو جو حکم ہے میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ساری تکبیر ہے، ان میں ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، زبان سے بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں کہ بڑا کہلانے کا اگر کوئی حقدار ہے تو ہے، باقی اگر کوئی بڑا تو تیرے بنانے سے ہے، اور اس کی بڑائی جو نا تیری مرضی سے جب چاہے تو اس کو ختم کر دے، وہ دعویٰ نہیں تیرے سامنے کر سکتے، سب تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم بھی تیرے حاضر جھکے ہوئے بندے ہیں۔ اور اس سے میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف میں بہت کچھ کہتے ہیں، مگر بات تو وہی ہے جو کہہ دی اللہ کے نیک بندے نے، ارا کل مدن فن نبی مقصر، جتنی جی چاہے حضور کی تعریفیں کریں، مگر میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے ہی رہ جائیں گی، آپ کی شان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وَإِن بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ، تعریف کرنے والا چاہے کتنا زور لگائے اور کتنی زیادہ تعریف کرے وہ حق ادا کر سکا، وہ سمجھتا ہی نہیں حضور کے اذا اللہ حسنا بالذی هو اہل، جب اللہ خود اپنی کتاب میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتا، فما مقدار ما یمدح الورا، تو مخلوق کی تعریف کا کیا پھر مقام ہے؟ اللہ خود تعریف کرتا، اتنی تعریف ہے، مگر جو اصل کام حضور نے کیا نا، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ یہ کہ ہر چیز میں آپ نے دین جو ہے نا اس کو سمو دیا۔ ہمارا نکاح جو تھا، بیوی تھی، وہ بھی اب دنیا نہیں رہی، نکاح کے موقع پر ہم خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور بعد میں بھی شریعت احکام دیتی ہے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، ہم اس وقت بھی دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جیسے نماز روزہ کرتے وقت اور مسجد میں آتے وقت اللہ کا حکم آ رہا ہے، تنہائی میں بھی ہمیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کرنا، یہ دن حرام، وہاں بھی اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے کہا فرما رہا تھا کہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی، اور یہ بھی صاف کہہ دیا کہ بیوی سے مباشرت بھی صدقہ، انہوں نے کہا اللہ 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 توبہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کے دھندا، تو آپ نے فرمایا اگر ابو ذر یہی کام وہ گناہ کے راستہ سے کر لو، ایک خاص حرام ذریعے سے پوری کرتا، زنا وغیرہ سے گناہ ہوتا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، تو اس نے جو حکم مانا کہ نہیں میں حرام نہیں کروں گا جو اللہ کہتا، تو جیسے اور چیزوں پر ثواب ہے اس پر بھی ثواب۔ تو کمال کی بات یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، از کلید دین در دنیا کشا، کمال کر دیا، ورنہ پہلے دیندار گھروں میں چلے جاتے تھے، دنیا دار بدماش بن جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسی دنیا میں رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس دنیا میں دلچسپی لینی ہے، مگر اللہ کو نہیں بول، اللہ کے حکم کی بات، از کلید دین در دنیا کشا، دین کی چابی سے دنیا کے سارے مسئلے آپ نے حل کیے، کماؤ، خوب کماؤ۔ اللہ کے رسول تشریف فرمایا، ہٹا کٹا جا رہا تھا طاقت، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی یہ طاقت جہاد میں صرف ہوتی، تو حضور نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے منہ میں دے یا اپنے بیوی بچوں کو دے، تم سمجھتے جہاد ہی نہیں، اس کا ایک ایک قدم جہاد ہی سے ملا لے۔ یہ کام جو حضور نے کیا نا، جنگلوں میں رہنے والے راہب نہیں بنائے، دنیا میں رہنے، دنیا دار اور دین دار، آج کلید دین در دنیا کے ساتھ ہم کیوں بتنے کو میں گیتیاں دا۔ اللہ اقبال پر کہتا ہے کائنات کے پیٹ سے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، دین ایسا دیا جس میں سارا دین اللہ کی بڑائی ہے۔ یہ تکبیر جو میں نے ذکر کیا نا، یہ صرف اللہ اکبر کی لفظ نہیں، پورا دین اس میں آ گیا۔ عقیدے میں بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھانے چاہیے، وہ ہماری سمجھ سے پرے۔ اکلاں دیے تھے پیش نہ جاوے جے لاون لکھوائیں، بچے ڈب مرندیاں اکلاں حیرت دے دیں، بڑے بڑے دانا پاگل ہو کر مر گئے، نہیں سمجھ جائے گا۔ مگر جہاں تک حکم ماننے کا تعلق ہے، ہر وقت سمجھو کہ وہ ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی عدالت ہوگی پیشی، حکم کی تعمیل کر، اور زبان سے جب موقع ملے اعلان کرتے رہو کہ اس سے بڑا کس نے ہونا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ یہ دونوں عیدیں ہمیں دی، مگر نہ شراب، نہ کوئی ناچ، نہ کوئی بدماشی، اللہ کے سامنے جھکو، اور ساتھ ہی مخلوق خدا کی خبر۔ چھوٹی عید میں پہلے کہا کہ صدقہ فطر دے کر آؤ، دوسری میں کہا کہ جا کر قربانی کرو، خود بھی کھاؤ اور میرے جو مسکین بندے انہیں پہنچا دو۔ یہ ہے صاف ستھرا دین کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مخلوق خدا پر شفقت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔